درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کے آغاز میں میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کچھ منہ سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول حدیث میں بیان ہوا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری دعوت کی اور دعوت سے فارغ ہونے کے بعد عربوں کے دستور کے مطابق ہمیں شراب پلائی۔ ہم سب پر شراب کا نشہ طاری ہو گیا اور اسی درمیان نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جماعت کروائی، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھائی اور میں نے نماز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کی اور اس میں گڑبڑ کر دی، اور وہ ایسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور آگے پڑھ دیا ونحن نعبد ما تعبدون، جس کا معنی یہ بن گیا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اے کافرو تم عبادت کرتے ہو، یہ معنی بن گیا۔ ظاہر ہے کہ کلمہ کفر ہے، وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ شراب بتدریج حرام ہوئی ہے، بلکہ حلال اور حرام کے احکام جو ہیں یہ تدریجاً نازل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں، یکا یک نازل نہیں ہو گئے اور بعد میں نازل ہوئے ہیں۔ پہلے جو آیات نازل ہوئیں ان میں 3 بنیادی مضامین کا ذکر تھا اور تکرار تھا، توحید کا مضمون، رسالت کا مضمون اور آخرت کا مضمون۔ جب بندے کا اللہ سے جو ٹوٹا ہوا تعلق تھا وہ جڑ گیا، اللہ کی ذات پر بھی ایمان آ گیا اور اللہ کی صفات پر بھی ایمان آ گیا، دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ ہم پر بڑا رحم کرنے والا ہے اور وہ بڑا قدردان ہے
اور وہ ہماری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، اور وہ ہماری ہر بات کو سنتا ہے، اور وہ ہمارے ہر حال کو دیکھتا ہے، اور اسے ہر چیز کی خبر ہے، اور وہ رزاق ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں اور زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت بھی اس کے ہاتھ میں، امیری اور غریبی بھی اس کے ہاتھ میں، فتح اور شکست بھی اس کے ہاتھ میں. یہ جب یقین دل کے اندر بیٹھ گیا، اور یہ یقین بھی بیٹھ گیا کہ یہ شخص جو ہمیں قرآن سناتا ہے یہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور یہ یقین بھی دل میں بیٹھ گیا کہ آخرت کے اندر اپنی ساری زندگی کے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا، جزا بر حق ہے، سزا بر حق ہے، جنت بر حق ہے اور جہنم بر حق ہے اور میزان بر حق ہے. جب یہ عقائد دل میں بیٹھ گئے پھر حلت اور حرمت کے احکام آئے ہیں، اور پھر عمل کرنا بھی بڑا آسان ہو گیا. جب تک دل میں ایمان نہ ہو میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وقت تک عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایمان آ جائے دل کے اندر اور یقین آ جائے دل میں تو پھر عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جب یقین نہیں ہوتا تو سر کا جھکانا مشکل ہوتا ہے، اور جب یقین آ جاتا ہے تو سر کا کٹوانا بھی آسان ہو جاتا ہے. یقین، جب دل میں یقین آ جائے تو بتدریج شراب سے بھی منع کیا گیا. شراب تو عربوں کی فطرت میں تھی، گٹی میں شراب دی جاتی تھی. بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اسے چند قطرے شراب کے دے دیتے تھے کہ یہ بڑا بہادر ہوگا. اور دعوتوں میں، مہمانی میں دسترخوان کا جز ہوتی تھی شراب. باوجود کہ صحابہ نے ایمان قبول کر لیا، ابتدا میں شراب کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ 4 مرحلوں میں شراب کی حرمت کا اعلان کیا اللہ نے قرآن میں. پہلی آیت کریمہ جو نازل ہوئی وہ سورہ نحل کی آیت ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. تم کھجوروں سے اور انگوروں سے 2 قسم کی چیزیں بناتے ہو، ایک تو نشہ بناتے ہو اور دوسرا اچھا رزق بناتے ہو. سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم 2 چیزیں بناتے ہو، ایک نشہ اور دوسرا رزق حسن. تو یہ جو نشہ ہم بناتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں اچھا رزق نہیں ہے. دوسری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں. قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں. کوئی بیچ رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہے، اور کسی کو جوے کے ذریعے سے مفت مال ہاتھ آ رہا ہے تو فائدے بھی ہیں، اور وقتی طور پر قوت و طاقت بھی آ جاتی ہے، یہ فائدے بھی ہیں. لیکن فرما دیا اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے. بہت سے لوگ تو اس آیت کریمہ کو سن کر رک گئے، جب گناہ ہے تو ہم تو نہیں پیئیں گے. تیسری جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ یہ آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 43، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اب عام لوگ ناشتے کے بعد اور دوپہر کے کھانے کے بعد شراب نہیں پیتے تھے کہ ظہر کی نماز تک مشکل ہی سے نشہ اترے گا. ظہر کے بعد نہیں پیتے تھے کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کے بعد نہیں پیتے تھے کہ مغرب کی نماز کا حرج ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد نہیں پیتے تھے کہ عشاء کا حرج ہوگا. اب صرف ایک ہی وقت رہ گیا، عشاء کے بعد چند گھونٹ پی لیتے تھے بعض لوگ جن کی عادت بڑی پختہ تھی. اور پھر آخری مرحلے پر سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. اللہ اکبر، 10 طریقے سے اللہ نے شراب سے منع کیا، 10 طریقے سے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یہ گندگی ہے، نجاست ہے. من عمل الشیطان، شیطان کے عمل سے ہے. فاجتنبوہ، بچ جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے. انما یرید الشیطان
ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور نفرت ڈال دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو تم باز آتے ہو؟ باز آتے ہو؟ اتنا سمجھا دیا، باز آتے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور بچ جاؤ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر نہیں بچتے پھر بھی اس گندگی میں پڑتے ہو تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا تھا، پہنچا دیا، اب مرتے ہو تو مرو۔ 10 طریقے سے اللہ نے شراب کی حرمت کو بیان کیا، اور پھر ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، شراب پینے والے پر لعنت، پلانے والے پر لعنت، بنانے والے پر لعنت، بیچنے والے پر لعنت، خریدنے والے پر لعنت، اٹھانے والے پر لعنت، اور جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے اس پر لعنت، سب پر لعنت۔ اللہ نے اتنے انداز میں منع کیا اور اللہ کے نبی نے اس انداز سے منع کیا، لیکن آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ عبرت کی بات ہے، تازہ بات ہے، رمضان کا مہینہ، ہائے میرے اللہ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوئی انتہا ہے؟ صدر صاحب برداشت نہیں کرتے کہ ان کی ریٹ کو کوئی مولوی چیلنج کرے، چاہے وہ دین کے نام پر ہی صحیح، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے مبارک مہینے میں، قرآن نازل ہونے کے مہینے میں۔ آپ نے اخبارات میں دیکھا مسلمانوں نے شراب بیچی اور مسلمانوں نے شراب خریدی اور پی، اور 50 مردار ہو گئے، 50 مردار ہوئے شراب پی کر، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، شراب کے نشے کی حالت میں مر گئے۔ کوئی دنیا کی دوسری حکومت ہوتی، چلو شرعی اعتبار سے نہ صحیح تو ملکی اور انسانی مفادات کے اعتبار سے ہی صحیح ہو سکتا ہے، نیچے سے اوپر تک حکومت کو ہلا دیا گیا ہوتا، کوئی وزیر داخلہ نے استعفیٰ دیا ہوتا اور کسی دوسرے نے استعفیٰ دیا ہوتا، لیکن ہمارے ہاں کوئی نہیں، مرتے ہیں تو مرے، کوئی شراب پی کر مرے، اور کوئی آٹا مہنگا ہونے کی وجہ سے بھوکا تڑپ کر مرے بس۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کچھ منہ سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ علماء کہتے ہیں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے، اسی طریقے سے جب نیند کا شدید غلبہ ہو تب بھی نماز نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں، اور نمازی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، نمازی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نشے میں بھی نہیں ہوتے، مگر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جیسے یہ بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں نا، چابی والے، چابی بھر دو اور پھر کھلونے کو چھوڑ دو، جب تک چابی ختم نہ ہو جائے چلتا رہتا ہے۔ ہم بھی چابی بھر لیتے ہیں، اللہ اکبر، اور چلنا شروع ہو جاتے ہیں ایٹومیٹک، کچھ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ بالخصوص امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر تو فکر ہی ختم ہو گئے، رکعتیں کتنی ہوئیں، رکوع کب ہے، سجدہ کب ہے، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے۔ جسم نماز میں ہے، دل اور دماغ دکان میں ہے، مکان میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، فحاشی میں ہے، گندگی میں ہے، کرکٹ کے میدان میں ہے۔ www.darsequran.com میں نے دیکھا ایک دن میں نے دیکھا کہ نمازی کم ہو گئے، یہ آج کیا بات ہے، نمازی بہت کم ہے۔ پتہ چلا مولوی صاحب آج تو کرکٹ میچ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نماز تو ہوتی رہے گی، میچ تو کبھی کبھی ہے۔ اور جو آ گئے وہ بھی کھڑے امام کے پیچھے اور بیٹھے ٹی وی کے آگے اور بیٹھے گراؤنڈ کے اندر، جسم چل رہا ہے چابی والے کھلونے کی طرح،
دل نہیں چل رہا، دماغ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، دل اللہ کے ساتھ نہیں ہے، نماز سے غافل، اذکار سے غافل، معنی سے غافل. وہ جو سورہ ماعون ہے، اگرچہ اس کا مطلب کچھ اور بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ظاہری الفاظ کیا ہیں؟ ظاہری الفاظ کیا ہیں؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ظاہری الفاظ تو یہ ہے، اور ظاہری معنی تو یہ ہے، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل. تو نماز سے غافل، نماز کے اذکار سے غافل، معنی سے غافل. نماز میں ہے اور سب کچھ یاد ہے مگر اللہ یاد نہیں ہے. نماز میں ہے، نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے. اور نماز ہے اور اللہ یاد نہیں. سبحانک اللہم کہتے ہیں اور اللہ یاد نہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں اور اللہ یاد نہیں. اعوذ باللہ کہتے ہیں اور اللہ یاد نہیں. بسم اللہ کہتے ہیں اور اللہ یاد نہیں. الحمدللہ کہتے ہیں اور اللہ یاد نہیں. سبحان ربی العظیم کہتے ہیں اور اللہ یاد نہیں. سمیع اللہ کہتے ہیں اور اللہ یاد نہیں. ربنا لک الحمد کہتے ہیں اور اللہ یاد نہیں. سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے اور اللہ یاد نہیں. رکوع سے پہلے اللہ سے غافل، رکوع میں اللہ سے غافل، سجدے سے پہلے اللہ سے غافل اور سجدے میں بھی اللہ سے غافل. التحیات للہ کہہ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے مگر اللہ یاد نہیں ہے، اللہ سے غافل. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعائیں پڑھ رہا ہے مگر اللہ یاد ہی نہیں ہے. کر رہا ہے دعا، مانگ رہا ہے اللہ سے مگر اللہ یاد نہیں ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جان لیا گیا کہ نماز تو ہو ہی جاتی ہے نا، جیسے بھی پڑھی جائے نماز تو ہو ہی جاتی ہے. جب تکبیر تحریمہ بھی کہہ دی اور سبحانک اللہ بھی پڑھ لی، فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، تسبیحات بھی پڑھ لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قعدہ بھی کر لیا، سلام پھیر لیا، نماز تو ہو گئی. جب ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ اہمیت دل سے نکل گئی کہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے، اس کی اہمیت نکل گئی. اور نہیں جانتا کہ ایسی نماز نہ معلوم اللہ کے ہاں قبول بھی ہوگی یا کہ نہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا محب الدین صاحب. انہوں نے ایک ارادہ کیا کہ میں اس حدیث کے مطابق نماز پڑھوں جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا، وضو کے آداب اور شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اور پھر نماز پڑھی اس طریقے سے کہ نماز کے اندر کوئی وسوسہ نہ لایا، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو کہنے لگے کہ آج میں اس حدیث کے مطابق نماز پڑھوں گا. چنانچہ ٹھیک طریقے سے اہتمام کے ساتھ وضو کیا، پھر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے اور اپنی نظر کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے آنکھیں بند کر لی تاکہ خیال اور نظر ادھر ادھر نہ جائے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی. نماز پڑھ لی بڑے مطمئن کہ آج تو حدیث کے مطابق نماز پڑھی ہے، کوئی خیال بھی نہیں آیا، وسوسہ بھی نہیں آیا. تو اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے دکھا دے میں نے کیسی نماز پڑھی ہے، مجھے دکھا دے. اللہ سے مانگنے لگے اللہ مجھے دکھا دے. اللہ نے دکھا دیا. نماز ہے بڑی حسین و جمیل خاتون کی شکل میں لیکن آنکھوں سے اندھی، بینائی نہیں ہے. پریشان ہوئے یہ کیسی نماز ہے تو حسین و جمیل لیکن بینائی نہیں.
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا حضرت آج ایسا ہوا اور یوں دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی۔ کہنے لگے حضرت ایسے ہی کیا، تو فرمایا آنکھیں کھول کر رکھنا یہ سنت ہے، تم نے سنت چھوڑ دی تو نماز اندھی ہو گئی، سنت چھوڑ دی۔ میرے بھائیوں، انہوں نے تو سنت چھوڑی تھی، ہم تو واجبات بھی چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری نماز کیسی ہوتی ہوگی۔ اور حاجی صاحب نے فرمایا دیکھو جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو کہ تم اپنے دل میں کوئی وسوسہ اور خیال نہ لاؤ۔ وسوسہ آنے کی مذمت نہیں ہے، وسوسہ لانے کی مذمت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے دل میں کوئی خیال نہ آئے، آنا غیر اختیاری چیز ہے، لانا اختیاری چیز ہے، اور اللہ اختیاری چیز سے تو منع کرتا ہے، بندے کو غیر اختیاری چیز سے منع نہیں کر سکتا۔ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ جانتا نہیں ہے، میں کمزور ہوں، اللہ نہیں جانتا، اللہ نے میرا دل کیسا بنایا ہے، میرا دماغ کیسا بنایا ہے، اور میرے ساتھ خواہشات کیسی لگائی ہیں، اور شیطان کو کیسے میرے پیچھے پڑا ہوا، اور وساوس کی کیسے یلغار ہے، کہ اللہ نہیں جانتا۔ اور اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اللہ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دیتا جو اس کی طاقت میں نہ ہو۔ یہ میرے رحمان اور رحیم ہونے کے خلاف ہے کہ بندے کو ایسا حکم دے دوں جو اس کی طاقت میں نہ ہو۔ وساوس کا آنا یہ غیر اختیاری ہے، وساوس کا لانا، خیالات کی ریل چلانا، منصوبے بنانا، پروگرام بنانا، نماز کے اندر حساب کتاب کرنا، یہ اختیاری چیز ہے، یہ منع ہے، وہ منع نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ مشہور واقعہ، امام صاحب نے نماز پڑھائی، آخر میں اختلاف، امام کو بھی پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہوئی، مقتدیوں کو بھی پتہ نہیں اختلاف کتنی رکعتیں ہوئی۔ اور یہ میں بتا دوں بسا اوقات اللہ کی قسم مقتدیوں کا اثر امام پر ہوتا ہے۔ یہ جو آپ سننے والے بیٹھے ہیں، اللہ جانتا ہے آپ کا اثر مجھ پر ہو رہا ہے۔ جتنی طلب لے کر بیٹھیں گے اللہ پاک اتنی ہی طلب والی بات، فائدے والی بات کہلوائیں گے۔ اور اگر آپ ہی مردہ دل کے ساتھ، سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بے توجہی کے ساتھ، بے طلبی کے ساتھ، میں بھی بجھ جاؤں گا۔ یہ اللہ نے ایک رشتہ رکھا ہے امام اور مقتدی کے درمیان، اور وائز اور سامع کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان ایک رشتہ رکھا ہے، تو مقتدیوں کا اثر بھی ہو جاتا ہے۔ اب اختلاف ہو گیا کتنی رکعتیں، کوئی کہہ رہا ہے 3، کوئی کہہ رہا ہے 4۔ ایک دکاندار صاحب نے قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم 3 ہی ہوئی ہیں۔ ان کا کیسے قسم کھا رہے ہو؟ اس نے کہا روزانہ حساب پورا کر لیتا ہوں 4 رکعتوں میں، آج پورا نہیں ہوا، آج پورا نہیں ہوا، تھوڑا سا رہ گیا، چوتھا حصہ رہ گیا ہے، لگتا ہے کہ امام صاحب نے نماز پوری نہیں پڑھی ہے، میں قسم کھا کے کہہ سکتا۔ تو بھئی یہ خیال لانا یہ منع ہے، خیال کا آنا یہ منع نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سے تو صرف ایک سنت چھوٹی اور نماز کو دیکھا کہ اندھی، ہم سے پتہ نہیں کیا کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ خشوع خضوع کے ساتھ اور تعدیل ارکان کے ساتھ، تعدیل ارکان جانتے ہیں کہ ہر رکن اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، اطمینان کے ساتھ، پھر رکوع سے اٹھے قوما کرے اطمینان کے ساتھ، سجدہ کرے اطمینان کے ساتھ، دونوں سجدوں کے درمیان قعدہ کرے اطمینان کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ یہ تعدیل ارکان واجب ہے، واجب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں بس اگر اچھی نماز پڑھنی ہو خشوع خضوع والی تو اطمینان سے پڑھ لی جائے، لیکن اگر نہیں تو جیسے بھی پڑھ لی جائے ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے۔ کیسے کہتے ہیں مولوی صاحب نہیں ہوتی؟ میں تو ہمیشہ سے ایسی ہی پڑھتا ہوں، میری تو ہو رہی ہے۔ جیسے مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا، ارے بھی بے وضو نماز نہیں ہوتی، کیا آپ غلط کہتے ہیں؟ میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، ہو جاتی ہے۔ بس ہم نے ہو جانے کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اللہ کان سے نہ پکڑے، کان سے نہ پکڑے۔ اگر اللہ کان سے نہیں پکڑتا تو اس کا مطلب ہے نماز ہو رہی ہے، اگر نہ ہوتی تو اللہ کان سے پکڑتا، جا آج تو نے تعدیل ارکان نہیں کیا، جا نکل جا، لیکن اللہ تو پکڑتا نہیں ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہو رہی ہے۔ تعدیل ارکان واجب ہے میرے بھائیوں، واجب۔
بہت سے لوگوں کو دیکھا رکوع سے اطمینان سے اٹھتے نہیں، سجدہ، اور سجدے سے اٹھتے نہیں، دوسرا سجدہ، دڑا دڑ سجدے. یہ جو تراویح کی نماز بعض جگہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا قاری ہونا چاہیے سپر ایکسپریس نان سٹاپ قاری کو تلاش کرتے ہیں. اور اگر کبھی پھنس گیا ایسے کے پاس جو کہ اطمینان سے نماز پڑھنے والا ہے اور ترتیل سے تلاوت کرنے والا، کہتا ہے مروا دیا ظالم نے، خود تو فارغ ہے، ہم تو مصروف لوگ ہیں، مروا دیا. اللہ اکبر. مروانے کی بات پر یاد آیا، وہ ایک دیہاتی نے نماز پڑھی امام صاحب کے پیچھے. امام صاحب کو بھی اس دن جوش تھا، انہوں نے پوری سورۃ البقرہ پڑھ دی، پوری سورۃ البقرہ. دیہاتی بری طرح پھنس گیا بیچارہ، نیت تو باندھ بیٹھا، اب جا بھی نہیں سکتا. فارغ ہوا، لوگوں سے پوچھا کیا پڑھا ہے آج نماز کے اندر؟ کہنے لگے بقرہ. بقرہ کا معنی گائے. اچھا، چلا گیا. دوسرے دن آیا، ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا چونکہ چکنا ہو گیا کہ اب ذرا احتیاط کرنی چاہیے. کسی سے پوچھا کہ آج کیا سورت شروع کی ہے؟ انہوں نے کہا سورت الفیل. فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی. سورت الفیل آپ جانتے ہیں، مختصر سی سورت ہے، لیکن فیل کا معنی ہاتھی. جوتی اٹھائی اور بھاگا. کہتا بقرہ میں 2 گھنٹے لگا دیے تھے، فیل میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگائیں گے. تو یہ کہ پھنس گیا اور کہتا مروا دیا ظالم. تو لوگ تلاش کرتے ہیں ایسا قاری ہو. یقین کریں اللہ جانتے، جھوٹ نہیں بولتا. مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن آگے ہے، میں نے ایسے حافظ اور قاری سنے کہ باوجود کہ میں بھی حافظ ہوں الحمدللہ، لیکن سوائے یعلمون تعلمون کے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے پوری کوشش کی کان لگا کر، یا اللہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آخر میں پتا چلا یعلمون، بس باقی کچھ نہیں پتا چلا. عجیب انداز میں الفاظ آدھے آدھے کھا رہے ہیں اور نمازی خوش ہیں کہ جلدی فارغ کر دیا. آدھے گھنٹے میں 1.25 پارہ پڑھ دیا. 20 رکعتیں اور کتنے سجدے ہوئے 20 رکعتوں میں بھائی؟ 40 سجدے اور 20 رکوع اور 1.25 پارہ اور 20 تشہد اور 40 قعدے اور جو ہے 20 قومیں. لیکن جناب آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں سب کچھ فارغ، اور لوگ خوش ہیں، جلدی فارغ ہو گئے. تو بھائی دلوں سے اہمیت نکل گئی خشوع اور خضوع کی کہ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. ہر چیز کے بارے میں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں خیال ہے، گزارا ہی نہیں کرنا بلکہ معیار. کون ہے آپ میں سے کون ہے جو کہتا ہو لباس میں گزارا ہی کرنا ہے؟ مولوی صاحب کیا کرنا ہے؟ گزارا ہی کرنا ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ کون ہے جو لنگوٹی باندھتا ہو، اور کون ہے جو پھٹی ہوئی دھوتی باندھتا ہو، اور کون ہے جو چیتھڑوں والے کپڑے پہنتا ہو، اور کون ہے جو پھٹیچر گاڑی میں چلتا ہو، اور کون ہے جو گندے مکان میں رہتا ہو قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود، اور کون ہے جو طاقت کے باوجود روکھی کھاتا ہو. ہر چیز میں معیار، مادی چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں معیار، لیکن نماز میں کوئی معیار نہیں، جیسے بھی ہے. خشوع خضوع کی اہمیت نکل گئی میرے بھائیوں. دل سے سجدے میں پڑا ہے اور خشوع نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اللہ کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے تو حقیقت میں رحمان کے قدموں پر سر رکھتا ہے. ارے سوچو تو صحیح میرے بھائیوں، کسی بڑی شخصیت کے قدموں پر سر رکھا ہو، بڑی شخصیت، کیا تواضع ہوگی، کیا توجہ ہوگی. اور رب العالمین کے قدموں پر سر رکھا ہوا ہے، لیکن رب العالمین کی طرف توجہ نہیں ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے مولانا اشرف علی تھانوی سے فرمایا رحمت اللہ علیہ، میاں اشرف علی جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے پیار کر لیا. اللہ کے پیار کا مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ پیار کر رہا ہے. سجدے سے سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا. یہ جو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اتنا طویل سجدہ کرتے کہ لگتا تھا کہ سر اٹھانا بھول گئے، نماز ہی بھول گئے. لگتا یہ تھا، آپ بھولتے تو نہیں تھے، لیکن سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. کبھی ایسی بھی نماز پڑھ کر دیکھیں میرے بھائی، ایسی بھی نماز. اور بھائیوں خشوع خضوع پیدا کرنے کے تو کئی طریقے علماء نے لکھے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے الفاظ پر توجہ ہو، الفاظ پر اور معانی پر توجہ ہو. اللہ کے بندو پورے قرآن کے معانی نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم نماز کے معنی تو سمجھ لو.
ارے اتنی بڑی بڑی کتابیں رٹ لیتے ہو، پی جاتے ہو، کیا کیا فنون ہیں اور کیا کیا علوم ہیں جو آپ نے حاصل کر رکھے، اور کیا کچھ لغویات ہیں جو یاد کر رکھی، لیکن یاد نہیں ہوتے تو نماز کے معنی یاد نہیں ہوتے. کہتا دماغ کام نہیں کرتا. دماغ کو کبھی استعمال تو کر کے دیکھو، اللہ کے بندو استعمال تو کر کے دیکھو، معنی یاد ہوں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے، سبحانک اللہم و بحمدک ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھے راستے پر چلانا، نبیوں کے راستے پر چلانا. اللہ ابو جہل کے راستے پر نہ چلانا، ابو لہب کے راستے پر نہ چلانا، یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلانا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر سجدے میں پڑا ہوا سبحان ربی الاعلی، میرے رب تو سب سے اعلی ہے، بلند و بالا ہے، مجھ پر رحم فرما دے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. معاف فرما دے، رحم فرما دے، ہدایت دے دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، اور اللہ رزق دے دے. آج سجدے میں یہی دعا پڑھ رہا تھا، یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی، تو خیال آیا یہ پہلا اشرہ تو رحمت کا اشرہ ہے. پتہ نہیں ہم پر رحمت ہوئی بھی ہے یا نہیں، کہیں ہم رحمت سے محروم نہ رہ جائیں. تو میں اس نیت سے بار بار پڑھتا رہا ورحمنی ورحمنی ورحمنی. اللہ پہلا اشرہ ہے، رحمت کا اشرہ ہے، تو رحمت سے محروم نہ فرما دینا. تو میرے بھائیوں اہمیت پیدا کیجئے. بہت مضمون لمبا ہے، کہاں تک جاؤں گا. مجھے تو قرآن سنانا ہے، قرآن، اور انشاءاللہ قرآن ختم کرنا ہے. بہت سارے بھائی ایسے ہیں، چند ایک تو ہیں، میں بھی الحمدللہ حاضری لگاتا ہوں ان آنکھوں سے، چند ایک ہیں جو پابندی سے آنے والے اور قرآن سننے والے. زیادہ تر تو وہ ہیں جو تقریر سنتے ہیں، تقریر، اور تقریر یہاں ہوتی نہیں، قرآن سنایا جاتا ہے. اور میں نے اندازہ لگایا، سچ کہتا ہوں، مسلمان قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہے. قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، ہنساؤ، رلاؤ، تڑپاؤ، کچھ جوش دلاؤ، کچھ فرقوں کو گالیاں دو، اور کچھ حکومت کو چیلنج کرو، کچھ سیاسی باتیں کرو، مجمع خوب آئے گا، پابندی سے آئے گا. صرف قرآن، صرف قرآن. ارے مولوی صاحب کو قرآن کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے، آتا ہی کچھ نہیں اس کو قرآن کے سوا. اور ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی یہی گواہی دے دو، اللہ اس کو قرآن کے سوا کچھ نہیں آتا تھا. خدا کی قسم یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا، اللہ کے سامنے گواہی دے دینا اس کو قرآن کے سوا کچھ نہیں آتا تھا. الحمدللہ. آگے مضمون کو چلاتا ہوں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کچھ منہ سے کہتے ہو اسے سمجھنے لگو. ولا جنوبا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. ناپاکی کی حالت میں صرف نماز ہی نہیں، نماز کی جگہ یعنی مسجد کے بھی قریب جانے کی اجازت نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں. قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے ناپاکی کی حالت میں. ولا جنوبا الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم مسافر ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو. أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی استنجے سے آئے. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے بیویوں سے قرابت کی ہو، بیویوں سے قربت کی ہو. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تمہیں پانی نہ ملے. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. یہ شریعت آسان ہے، یہ دین آسان ہے. اللہ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں میں نے کوئی تنگی نہیں رکھی. اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تنگی نہیں چاہتا. لوگوں اللہ کہتا ہے وضو کرو، تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں، فائدہ تمہارا ہے. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو 5 وقت کی، تنگ کرنے کے لیے نہیں.
اللہ کہتا ہے روزے رکھو، وہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، فائدہ تمہارا. وہ حج کا حکم دیتے، فائدہ تمہارا. وہ صدقہ خیرات کا حکم دیتے، فائدہ تمہارا. وہ شراب اور جوے سے بچنے کا حکم دیتے، فائدہ تمہارا. وہ جھوٹ خیانت سے بچنے کی تلقین کرتے، فائدہ تمہارا. اللہ بندوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تو آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ جملہ کہہ دیتا ہوں آپ کے دل میں اتارنے کے لیے. شریعت پر چلنے سے، ایک تو شریعت ہے آسان، ایک تو شریعت، بنیادی بات سمجھ لیں، شریعت آسان ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ لیں، شریعت پر چلنے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. رب کعبہ کی قسم، شریعت کو چھوڑ کر چلنے سے زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. پکی بات ہے، یہ شریعت آسان ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے. اور جو شریعت کو چھوڑ کر چلتا ہے اس کی زندگی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، دنیا کی مشکلات بھی اور آخرت کی مشکلات بھی. چونکہ اللہ آسانی چاہتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وضو ہر صورت میں کرنا ضروری ہے. کہاں سے پانی ملے گا اور کتنے میں ملے گا تم جانو اور تمہارا کام. میں نے تو حکم دے دیا وضو ہر صورت میں کرنا ہے. لیکن اللہ تو آسانی چاہتا ہے اور یہ شریعت تو آسان ہے. اللہ نے کہا پانی نہیں ملتا کوئی حرج نہیں، اسی مٹی سے تیمم کر لو. اصل تو ہے میرے حکم کی تعمیل، اصل تو میک اپ نہیں ہے، اصل میک اپ نہیں ہے بھائیو، اصل تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. اگر ایک شخص صاف ستھرا ہے، بڑے اعلی شیمپو اور صابن سے غسل کیا ہوا، ہوا خارج ہوگی وضو کرے گا؟ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو صاف ہوں اور وضو کا مقصد تو صفائی ہے، میں تو پہلے ہی صاف ہوں. نہیں، اصل ہے اللہ کے حکم کی تعمیل. کرو وضو، اللہ نے حکم دے دیا کرو وضو، وضو کرے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے گا. اور پانی نہیں، اللہ کہتا تیمم کر لو. اللہ مٹی سے تو اور آلودہ ہو جاؤں گا، گندا ہو جاؤں گا. اللہ کہتا ہو جا. کبھی کبھی تیرا گندا ہونا بھی مجھے اچھا لگتا ہے. ہاں، روزے کی حالت میں منہ سے بو آتی ہے اور اللہ کہتا ہے مجھے مشک سے زیادہ پیاری لگتی ہے. حاجی پراگندہ بال، پراگندہ حال، بال بکھرے ہوئے اور غسل نہیں کیا ہوا اور بال بڑے ہوئے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے بہت پسند آتا ہے، بڑا پسند آتا ہے، یہ میرا دیوانہ ہے. ایسی شکل دیوانوں کی ہوتی ہے. دیکھو کیسے دیوانگی سے پکار رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ جیسا بھی ہوں حاضر ہو گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں. تو نے پکارا میں آ گیا، آ گیا. لبیک اللہم لبیک. اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اگرچہ پراگندہ بال ہے، پراگندہ حال ہے. تو اللہ فرماتے تیمم کر لو. 3 اسباب بیان کیے اس آیت کریمہ میں، ایک تو سفر اور دوسرے بیماری اور تیسرے پانی کا نہ ملنا. یہ 3 اسباب بیان کیے. سفر بھی اصل وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سفر میں اگر پانی نہ ملے تو تیمم، وگرنہ اگر سفر میں پانی ہے تو تیمم نہیں. اور دیکھیں شریعت کی حکمت دیکھیں، یہ کہہ دیا گیا کہ اگر پینے کے لیے پانی ہے، وضو کے لیے نہیں. اگر وضو کرتے ہیں تو پیاس سے برا حال ہو جائے گا اور پیتے ہیں تو وضو نہیں کر سکتے. شریعت کہتی ہے پہلے پیو، وضو کو بعد میں دیکھا جائے گا. وضو کے لیے نہیں بچتا کوئی حرج نہیں، تیمم کر لو، اجازت دی. بعض احادیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تیمم کر لو. وضو کے لیے بھی تیمم اور غسل کے لیے بھی تیمم. اللہ کہتے میں نے حکم دے دیا پاک ہو جاؤ گے. اور ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہمیں بعض فضیلتیں عطا کی گئی ہیں دوسری امتوں کے مقابلے میں. ان میں سے ایک فضیلت یہ، جعلت لنا الارض کلھا مسجدا، اللہ نے ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. کوئی عبادت کرتا ہے گرجے میں اور کوئی کنیسے میں اور کوئی دوسری جگہ، اس کے علاوہ عبادت ہو نہیں سکتی. جب تک بت سامنے نہ ہو عبادت ہو نہیں سکتی. اور اسلام کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اے مسلمان تو جہاں بھی اور جس طرف بھی سر جھکا دے وہاں میں ہوں گا اور وہ جگہ مسجد ہوگی. جہاں بھی
تم سر جھکا دو میں اسے مسجد بنا دوں گا. جنگل میں، ویرانے میں، خشکی میں، تری میں، سمندر میں، فضا میں، جہاں بھی سر جھکا دو وہی مسجد. تو فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنایا. وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، اور اگر پانی نہ ملے تو اللہ نے ہمارے لیے ساری زمین کو پاک بنایا ہے. بس 2 ضربیں ہیں. ایک ضرب لگائی مٹی پر یا مٹی کی جنس کی کسی بھی چیز پر، دیوار پر غبار ہے تو اسی پر ضرب لگائی، ایک ہاتھوں کے لیے اور ایک منہ کے لیے، بس تیمم ہو گیا. فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو تیمم کر لیا کرو پاک مٹی سے، پھیر لیا کرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر. اللہ اکبر. اللہ ہو سکتا ہے وضو تو نہیں ہوا، اب دل میں کھٹک تو ہے، وضو تو نہیں ہوا، پانی تو استعمال نہیں کیا، یہ تو مٹی استعمال کی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ارے جانتے نہیں ہو، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے. کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو میں معاف کرنے والا ہوں. تیرا وضو بھی کون سا وضو ہے؟ تیرا وضو کون سا وضو ہے؟ وضو بھی تو قبول ہوا اس کی رحمت سے، تو تیمم بھی قبول ہوگا اس کی رحمت سے. وضو بھی تو ایسے ہی نہیں قبول ہوا، وہ بھی اس کی رحمت سے قبول ہوا. تو جس نے وہ وضو قبول کیا وہ اس تیمم کو بھی قبول کرے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا؟ یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تمہیں راستے سے گمراہ کر دیں. کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب. اہل کتاب میں تو نصارہ بھی آتے ہیں، لیکن عام طور پر مفسرین نے یہاں یہود مراد لیے ہیں. فرمایا کہ ان کو تورات کا علم دیا گیا، لیکن یہ گمراہی کو خریدتے ہیں، اور صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوتے، تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف صحابہ کرام کو خطاب نہیں ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ صحابہ سے زیادہ ہم کو خطاب ہے. اس لیے کہ صحابہ کے ایمان تو پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، وہ تو ان کے داؤ میں آنے والے نہیں تھے. اور ہمارے ایمان یہ تو تیز آندھیوں کے سامنے رکھے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں. آندھیوں میں رکھے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے چراغ، اور صحرا میں رکھا ہوا خشک پتا، ہوا ادھر اڑا کے لے جائے یا ادھر اڑا کے لے جائے پتہ ہی نہیں چلتا. صبح مومن، شام کو کافر، ادھر مومن ادھر کافر، ادھر ایمان والے خیال ادھر کفر والے خیال. تو یہ زیادہ خطاب تو ہم کو ہے. اللہ کہتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوئے، گمراہی کو خریدتے ہیں، اور تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. کل کے کفار اور یہود کی بھی یہی کوشش تھی، اور آج بھی یہی کوشش، طرح طرح سے کسی طریقے سے ان کو کاٹ دیا جائے، قرآن سے کاٹ دیا جائے، محمد الرسول اللہ سے کاٹ دیا جائے. www.darsequran.com. ان کے دلوں میں بدگمانی آ جائے، محمد اچھا انسان نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری جانیں قربان ہوں، رب کعبہ کی قسم ہماری ہزاروں نسلیں قربان ہوں محمد الرسول اللہ کے قدموں کی خاک پر. اور یہ چاہتے ہیں کہ حضور سے کاٹ دیں، ہم کو کاٹ دیں، تعلق توڑ دیں. آپ نے یہ اطلاع سنی ہوگی، یہ خبر سنی ہوگی، مغربی ممالک میں تو ہو ہی رہا ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہوا. ایک کارٹون کہانی چھپی، کارٹون کہانی کیا ہے؟ ایک بچہ گود میں بلی کا بچہ لے کر جا رہا ہے، راستے میں ایک مولوی صاحب کھڑے ہیں. یہ کارٹونوں کی صورت میں کہانی بنائی گئی. مولوی صاحب پوچھتے ہیں بچے سے تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے بابو. کہتے نہیں، اپنے نام کے ساتھ محمد لگاؤ، محمد بابو. اس نے کہا محمد بابو. پوچھا تمہارے ابو کون ہے؟ کہتا ہے آبو، محمد آبو، محمد آبو. کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتا ہے محمد بلی، محمد بلی. اب یہ اس طریقے سے یہ دلوں میں یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوئی، ہر نام کے ساتھ تم نے محمد محمد لگا رکھا ہے، ہر نام کے ساتھ محمد لگا رکھا ہے، اس نام کو چھوڑو. مذاقیہ انداز میں، اچھا بلی کے ساتھ بھی محمد اور فلاں جانور کے ساتھ بھی محمد، ہر چیز کے ساتھ تم نے محمد لگا رکھا ہے، ہر نام کے ساتھ محمد، ہر دوسرے مسلمان کے نام کے ساتھ محمد. چڑ گئے ہیں، چڑ گئے.
غیظ و غضب سے بھر گئے. جس سے پوچھے کوئی کہتا میرا نام ہی محمد ہے، کوئی کہتا احمد ہے، کوئی کہتا حامد ہے، کوئی کہتا محمود ہے، کوئی کہتا حمید ہے، کوئی کہتا حمید ہے، کوئی کہتا حماد ہے. یہ سارے میرے آقا کے نام ہیں، یہ سب حمد سے نکلے. اور کوئی کہتا محمد اسلم ہوں، کوئی کہتا محمد اکرم ہوں، کوئی محمد شریف، کوئی محمد عبداللہ. چڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ ہر نام کے ساتھ محمد. کاٹ دینا چاہتے ہیں. اس نام سے کٹ جائیں. محمد کے کام سے تو پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں، محمد کے نام سے بھی کاٹ دینا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راستے سے ہٹا دیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، راستے سے ہٹا دیں، سیدھے راستے سے تم کو گمراہ کر دیں. وہ جو حدیث میں آتا ہے عَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، دانتوں سے پکڑ لو میرے بھائیو، میری بہنوں، دانتوں سے پکڑ لو سیدھے راستے کو. یہ چھڑانا چاہے ہم مر جائیں گے مگر اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس نام کو نہیں چھوڑیں گے، اس قائد کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کتاب کو نہیں چھوڑیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں تمہارے دشمنوں کو. تم ان کو دوست سمجھتے ہو. نکارا اسلحہ تمہیں تھما دیتے ہیں، نکارا جہاز تمہیں دے دیتے ہیں، اور کرم خوردہ گندم تمہیں دے دیتے ہیں. تم سمجھتے ہو ہمارے دوست ہیں. نہیں، میں جانتا ہوں تمہارے دشمنوں کو. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ کا حمایتی ہونا کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کا مددگار ہونا کافی ہے. دوست بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ، اور مدد چاہنی ہے تو اللہ سے چاہو. یہ تمہارے دوست نہیں ہیں اور یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں. تمہارا حقیقی مددگار اللہ اور تمہارا حقیقی دوست اللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اللہ کو دوست، اللہ کو مددگار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک اعلان تو یہ ہے، بعض ساتھیوں نے، بعض ہمارے تعلق والوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ باہر وہ تقسیم کے لیے رکھا ہے، آخری سفر، اور ہم سب کو آخری سفر تو درپیش ہو کر ہی رہے گا. یہ ضرور لیتے جائیے گا. اگر کسی کے پاس زائد کتابچہ وغیرہ چلا جائے تو وہ کسی اور کو دے دے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ تفہیمات اور اشاق قرآن، یہ دونوں میری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں قرآن کے بارے میں، یہ رمضان کی وجہ سے اور پیغام پہنچانے کے لیے انتہائی واجبی قیمت پر باہر دستیاب ہیں. تیسرا اعلان یہ ہے کہ اعتکاف کے فارم بعض ساتھی پوچھ رہے تھے تو وہ امام صاحب اور مؤذن صاحب کے پاس ہم نے رکھوا دیے ہیں. جو ساتھی چاہیں وہ فارم حاصل کر کے پر کر سکتے ہیں. ارادہ کیجیے، اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ ہمارے ہاں اللہ نے کرم کیا تو 10 روزہ جو آخری سنت کا اعتکاف ہے وہ تعلیمی اور تربیتی اعتکاف کی صورت میں ہوگا. اور یہ تو ابھی ہی سے بتا دوں کہ آخری عشرے میں جو اتوار کا درس ہے وہ انشاءاللہ وہی جامع مسجد توابین ہی میں ہوگا. یہ ایک اہم اعلان ہے. ہمارے بھائی لگے رہتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. اور اللہ جانتا ہے دکھاوے کے لیے نہیں کہتا. جب کبھی کسی مخصوص، سمجھتا ہوں کہ آج بڑی خصوصی دعا کی کیفیت ہے اور خاص اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہے، تو اللہ جانتا ہے میں اپنے درس کے جتنے شرکاء ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، اور ملک میں ہوں یا بیرون ملک، میں سب کے لیے الحمدللہ دعا کرتا ہوں. خاص طور پر درس کے لیے دعوت دینے والوں کے لیے اور درس کا انتظام کرنے والوں کے لیے اور یہ دین کی دعوت کے لیے جو کوشش کرنے والے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے. میں ان کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں. تو یہ جو ساتھی ہیں الحمدللہ اس فکر میں لگے رہتے ہیں ہر گھر تک دین کی بات پہنچ جائے، کسی طریقے سے پہنچ جائے. بڑی مبارک فکر ہے. تو رمضان مبارک میں کیسٹ اور CDs رعایتی قیمت پر حاصل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. آج کے معاشرے کے حوالے سے ایک اہم CD نکالی گئی ہے جس میں مختلف موضوعات ہیں، مثلا حدود اللہ، لال مسجد، دور حاضر کے فتنے اور فلم خدا کے لیے 10 بیان شامل ہیں. میرے بیان کے علاوہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، قاری منصور صاحب، کریکٹر محمد یوسف صاحب اور جنید جمشید صاحب، ان کے بیانات شامل ہیں.
تو بھائی انہوں نے حالات کے اعتبار سے یہ پوری ایک سی ڈی تیار کی اور بڑے ہی اہم بیانات اس میں شامل کر دیے، خود بھی حاصل کیجیے، اور عید کے موقع پر عید کارڈ نہیں، یہ کیسٹ اور سی ڈی عام کیجیے، سورہ رحمان کی اور دوسری ان کو عام کیجیے، کہہ کر دیجیے ہم عید کارڈ نہیں دیں گے، ہم یہ دے رہے ہیں 200 روپے کا کارڈ، 100 روپے کا کارڈ۔ خدا کا خوف کرو اللہ کے بندو، فحاشی والے کارڈ، گندے کارڈ، نئی نسل تباہ ہو رہی ہے، ارجانیت والے، سیدھے سادے گندگی کا پیغام دینے والے، بدکاری کی دعوت دینے والے کارڈ عام ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں میں عام ہو رہے ہیں۔ خدا را اس کی بجائے یہ ان چیزوں کو عام کیجیے، یہاں پیسہ لگائیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا غفار، یا تواب، یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے اللہ، اپنے فضل و کرم سے تو رحمان اور رحیم ہے، اپنی رحمت کا صدقہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اللہ دماغوں کو پاک فرما دے، اللہ نظروں کو پاک فرما دے، اللہ ہمارے خون کو گناہوں کے جراثیم سے پاک فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اللہ جہنم سے آزادی کا مہینہ، اللہ کرم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہے، اللہ کوشش تو کرتے ہیں، اے اللہ کمزور ہیں، کوشش کرتے ہیں، حق ادا نہیں ہوتا، اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اللہ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی بنا پر اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے کھوٹے ناقص کمزور اعمال، روزے، صدقہ، خیرات، تراویح، تلاوت، عبادت، دعا اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ ضائع نہ فرما دینا، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جیسی نماز پڑھنا آپ پسند کرتے ہیں، اللہ جی آپ خشوع خضوع والی نماز، حضور قلب والی نماز اے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس مجمع میں جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں اور سامعین اور سامعات، اے اللہ سب کے دلوں کو بدل دیجئے، اللہ سب کی زندگیوں کو بدل دیجئے، پکے سچے مومن بنا دیجئے، اعلیٰ اخلاق عطا فرما دیجئے، نبی والے اعمال، نبی والی فکر عطا فرما دیجئے، اللہ جی ساری امت کو ہدایت دے دیجئے، اللہ رمضان کا مہینہ مگر مسلمان شرابیں پی کر مر رہے ہیں، اے اللہ مسلمان کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ جی ہم سب کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ ہم سب پریشان ہیں، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہم سب غریب ہیں، آپ غنی ہیں، ہماری ضروریات پوری فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب بیمار ہیں، یا اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے
شفا عطا فرما دیجئے. میری والدہ سخت علیل ہیں، اور بھی بہت سے ساتھیوں نے اپنے بیمار رشتہ داروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا. اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے. آپ کے ہاتھ میں شفا ہے. اے اللہ آپ شفا عطا فرما دیجئے. دلوں کو بھی شفا عطا کر دیجئے، جسموں کو بھی شفا عطا فرما دیجئے. قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، آنکھوں کا نور بنا دیجئے، غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دیجئے. یا رب، یہ جو درس قرآن کا سلسلہ کمزور سی کوشش ہے دعوت کی، اصلاح کی، اپنی بارگاہ عالی میں اس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ماہ مبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے. ہم میں سے جن کے والدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہوا، ان کی اور سارے مرحوم مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے. ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نیکیوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو لوگ جہاں کہیں جس انداز میں آپ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے. ان کو حاسدین کے حسد سے بچا لیجئے، دشمنوں کے شر سے بچا لیجئے. عالم اسلام کو اچھی قیادت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما دیجئے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجئے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com